الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. اور یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا. وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور وہ سارے کے سارے یوسف علیہ السلام کے لیے سجدے میں گر گئے. وَقَالَ، اور یوسف علیہ السلام نے عرض کی یا ابت، اے میرے باپ، هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے. قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا، بے شک جسے میرے رب نے سچ کر دکھایا. وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ، اور بے شک میرے رب نے مجھ پر احسان کیا کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا. وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ، اور آپ سب کو گاؤں سے لے آیا. مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي، اور آپ سب کو اس کے بعد گاؤں سے لے آیا اور شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان ناچاکی پیدا کی. ان ربی، بے شک میرا رب، لطیف لما یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے آسانی پیدا کرتا ہے. انہ، بے شک اللہ، هو العلیم الحکیم، خوب جاننے والا، حکمت والا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے جو 200 سواریاں اور ریشمی پھریرے، جھنڈے، وہ تمام چیزوں کا اہتمام کیا جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو، کیونکہ سب کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ میرے والد کو لے آؤ. تو چونکہ دیگر بھائی بھی تھے، تو جو سب سے بڑا بھائی تھا یہودا یا شمعون یا روبیل، ان کے متعلق آتا ہے، ان 3 ناموں کے متعلق، لیکن زیادہ علماء یوں فرماتے ہیں مفسرین کے ان سے مراد یہودا ہی تھے، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے، بڑے سمجھدار تھے، عقل و دانش میں انتہائی قابل تھے. تو چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قتل سے دیگر بھائیوں کو روکنے والے بھی یہی تھے، اور پھر اس کو جو قمیص جس پہ اس خون کو لگا کے حضرت یعقوب کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تھا، وہ بھی پیش کرنے والے یہودا ہی تھے. تو انہوں نے اپنے دیگر بھائیوں سے کہا کہ جیسے غم پیدا کرنے والی، غم لانے والی قمیص میں اپنے والد کے پاس لے کے گیا ہوں، ایسے ہی یوسف علیہ السلام نے جو اپنی قمیص دی ہے، یہ قمیص بھی میں ہی لے کر جاؤں گا. تو سب نے ان کو اجازت دی کہ آپ لے کے جائیں اپنے والد کے پاس. تو یہ انسان کی ایک فطرت ہے کہ جو بھی کوئی چیز ہوتی ہے جس سے وہ برکت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ اسے اپنے چہرے پہ ملتا ہے، وہ اپنے چہرے کے ساتھ اسے لگاتا ہے، آنکھوں کے ساتھ، ماتھے کے ساتھ، اپنے چہرے کے ساتھ. یہ انسان کی فطرت ہے. کوئی اس کا جس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے، اعتقاد رکھتا ہے کہ مجھے اس سے برکت حاصل ہوگی، تو وہ اسے اپنے چہرے پر ملتا ہے. جب وہ قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام کو دی گئی تو آپ نے اپنے چہرے پر اس کو ملا. تو اللہ رب ذوالجلال نے آپ کو آپ کی بینائی واپس لوٹا دی. مفسرین انتہائی زبردست نقطہ بیان فرماتے ہیں یہاں کہ یوسف علیہ السلام کے حسن میں امہات تفاسیر ہیں، انتہائی زبردست نقاط اٹھائے ہیں ہمارے اکابر علماء نے، مفسرین نے. حضرت سید محمود آلوسی حنفی سنی رحمہ اللہ تعالی، آپ کی تفسیر ہے تفسیر روح المعانی، تقریباً 16 جلدوں پر ہے عربی میں. تو آپ لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں اللہ رب ذوالجلال نے یعقوب علیہ السلام کے لیے اللہ کے جمال کا وہ تجلی، وہ
چیز موجود تھی جس کو حضرت یعقوب علیہ السلام دیکھتے تھے، اس حسن میں رکھ دی گئی تھی اللہ کے جمال کی اس روشنی کو، یعنی جمال کا جو آئینہ تھا وہ یعقوب علیہ السلام کو دیکھتے تھے۔ یوسف علیہ، کیونکہ اس پر اعتراض بھی ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، انتہائی تفصیل بھی ہے مزید، کہ یعقوب علیہ السلام کا اس قدر رونا اور پھر اتنا رونا کہ ان کی آنکھیں ظاہراً سفید ہو جائیں، تو یہ مناسب نہیں لگتا۔ اس پر علماء نے، جو عارفین ہیں، صوفیاء ہیں، اولیاء کاملین ہیں، انہوں نے اس نقطے کو بیان کر کے اس اعتراض کا رد کیا کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کے حسن میں وہ تجلی رکھی تھی اپنے جمال کی، جس کو حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام دیکھا کرتے تھے۔ تو جب یوسف علیہ السلام دور ہوئے آپ سے، تو اس تجلی کے دور ہونے کی وجہ سے آپ اس پریشانی میں اور اس غم میں آپ مبتلا ہوئے اور اتنا روئے کہ جس تجلی کو آپ دیکھتے تھے وہ اب آپ سے اوجھل ہو گئی ہے۔ اس پر علماء پھر لکھتے آگے مزید کہ اگر یعقوب علیہ السلام رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن میں اگر وہ تجلی دیکھتے جو اللہ نے اپنے جمال کی رکھی تھی، تو کبھی بھی یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کی تمنا بھی نہ کرتے۔ اللہ کے محبوب حضرت رسول پاک علیہ السلام کا جو حسن ہے اور آپ کے ذات میں، آپ کے جمال میں جو اللہ کی انوار کی تجلیات تھی، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ کسی شاعر نے کیا زبردست بات کی تھی کہ خدا کی رحمت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پر 70,000 پردے، جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں، جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا۔ وہ امام بوصیری نے بھی کہا تھا کہ اگر رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کو کسی بوسیدہ ہڈی پر لیا جاتا تو وہ ہڈی بھی اٹھ کے کلام کرتی، لیکن اللہ رب ذوالجلال نے حضور علیہ السلام کے اس جمال پر، اس حسن پر جو اللہ نے حضور کو عطا فرمائے تھے، اس پر پردے ڈالے تھے۔ اسی لیے شاعر نے کہا کہ جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں، جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا۔ وہ حضور کا حسن، حضور علیہ السلام کی شانیں اللہ کے انبیاء کی بڑی مبارک شان ہے اور ان کا مقام مرتبہ بہت بلند ہے۔ تو جب حضرت یعقوب علیہ السلام جو تقریباً 72 یا 73 افراد تھے آپ کے گھر کے، وہ تمام تشریف لائے آپ علیہ السلام کے ساتھ۔ وہ فرماتے اللہ نے ان 400 سالوں میں، جیسے کہ ہم نے کل ذکر کیا کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو اتنا بڑھایا کہ 400 سال بعد یوسف علیہ السلام کے 400 سال بعد موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کے ساتھ صرف جوان مردوں کی تعداد 5 لاکھ تھی، بچے، بوڑھے اور عورتیں اس کے علاوہ بھی۔ اس کثرت سے اللہ رب ذوالجلال نے یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو پھیلایا۔ تو اسی لیے یا بنی اسرائیل لقب ہی یعقوب علیہ السلام کا ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے کئی مرتبہ اس کو ذکر کیا ہے کہ اسرا کا معنی ہے بندہ اور ایل کا معنی ہے اللہ۔ تو مطلب کیا ہوا؟ عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ یا بنی اسرائیل، اے اللہ کے بندے کی اولاد، یعنی اے حضرت یعقوب کی اولاد۔ بنی اسرائیل سارے انہی کی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، جن میں اللہ رب الجلال نے قرآن مقدس میں جن کو خطاب فرمایا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام جب تشریف لے گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے آپ کو اور اپنی خالہ کو تخت پر بٹھایا، کیونکہ آپ کی خالہ بھی آپ کی سوتیلی مائیں تھی اور وہ بڑی تھی آپ کی والدہ حضرت راحیل سے، لیا بنت لیان، یہ دیگر بھائی جن کی اولاد میں سے تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اور اپنی خالہ کو، لیا بنت لیان کو، حضرت یوسف علیہ السلام نے تخت پر بٹھایا۔ جیسے کہ میں نے پہلے کل عرض کیا تھا، جیسے کہہ دیا جاتا ہے کہ چچا باپ کی طرح، ایسے ہی خالہ جو ہے وہ ماں کی طرح ہوتی ہے، اس لیے یہاں پہ ماں باپ کا ذکر فرما دیا، حالانکہ آپ کی والدہ تو آپ کی کم سنی میں ہی وصال کر چکی تھی۔ ورفع ابویہ علی العرش، عرش پر یعنی تخت پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو بٹھایا۔ وخروا لہ سجدا، وہ سب کے سب آپ کے سجدے میں آپ کے لیے گر گئے۔ تو یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ سجدہ ایک ہے سجدہ تعبدی اور ایک ہے سجدہ تعظیمی۔ سجدہ تعبدی عبادت کا سجدہ، وہ شروع دن سے لے کر آج تک کیا کہ قیامت تک اللہ کے سوا کسی کو جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ شرک ہے۔ سجدہ تعبدی یعنی عبادت کا سجدہ، جو ہم سجدہ کرتے ہیں یہ عبادت کا سجدہ، تعظیم بھی ہے اس میں، لیکن اللہ کو معبود سمجھ کے ہم سجدہ کرتے ہیں۔ اسی لیے غلطی کھائی جاتی ہے اور لوگوں کو کافر مشرک بنایا جاتا ہے
وہ ہم نے سورہ فاتحہ میں جب ہم نے شروع کی تھی آج سے 1.5 سال پہلے، تو سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، شاید کسی کو یاد ہو، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں ہم نے اس نقطے کو بیان کیا تھا کہ ایک تعظیم ہے کہ جس سے شرک ہوتا ہے، لیکن ایک تعظیم ہے کہ جس سے شرک نہیں ہوتا۔ تعظیم، ہم اللہ کی عزت، تعظیم، ادب کرتے ہیں، حتیٰ کہ ہر مومن مسلمان چاہے خاص ہے یا عام، وہ قبلے کی جانب پیر بھی نہیں کرتا اور اس کو برا سمجھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس کی جانب، اس سمت میں ہم سجدہ کرتے ہیں جس کو اللہ وحدہ لا شریک کو، تو لہٰذا یہ ادب کے خلاف ہے کہ جس جانب ہم سجدہ کرتے ہیں، حالانکہ سجدہ ہر کسی کے لیے جائز ہی نہیں ہے، وہ ایک ہی ذات ہے اللہ وحدہ لا شریک کی کہ جس کو سجدہ کیا جاتا ہے۔ تو وہ جس کی تعظیم ہو اور اسے معبود سمجھ کے اس کی تعظیم کی جائے، تو یہ اگر اللہ کے سوا ہو نعوذ باللہ تو یہ شرک ہے، لیکن اللہ کے لیے ہے تو یہ تو کمال ہے۔ اور جو ہم انبیاء کی، اولیاء کی تعظیم کرتے ہیں، ہم ان کو معبود سمجھ کے نہیں کرتے، بڑا خاص فرق ہے اور انتہائی آسان بھی ہے کہ ہم انبیاء اور اولیاء کی جو تعظیم کرتے ہیں وہ ان کو معبود سمجھ کے نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے برگزیدہ لوگ سمجھ کے کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ اللہ کی جو تعظیم کرتے ہیں ہم اس کو معبود سمجھ کے کرتے ہیں کہ وہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ سجدہ تعبدی جو ہے، ایک ہے سجدہ تعبدی اور ایک ہے سجدہ تعظیمی۔ فرشتوں کو جو حکم دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو اور آپ مسجود ملائکہ ٹھہرے، تو وہ سجدہ بھی تعظیمی تھا۔ عبادت کا سجدہ اللہ کے سوا کبھی کسی کے لیے روائی نہیں رہا، کسی بھی شریعت میں۔ حالانکہ اسلام تو ایک ہی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا اور رسول پاک علیہ السلام پر مکمل ہو گیا، لیکن قیامت تک کسی کے لیے سجدہ تعبدی جائز نہیں، بلکہ یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، کیونکہ عبادت کا سجدہ وہ فقط اللہ کے لیے۔ ہاں، یہ تعظیمی سجدہ تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کو کرنے کا اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا، اور یہ سجدہ بھی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا 40 سال پہلے، اس 40 سال کے بعد وہ جب تعبیر ہوئی کہ یہ سب کہ انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، سورہ یوسف کی ابتدا میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے والد، میں نے 11 ستارے اور سورج اور چاند دیکھے ہیں کہ جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، کہ آپ کو انہوں نے، تمام لوگوں نے جو آپ کے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام اور دیگر تمام آپ کے بھائی تھے، ان سب نے خروا لہو سجدہ، وہ سب آپ کے لیے سجدے میں گر گئے۔ تو یہ سجدہ تعظیمی تھا جو آپ نے خواب دیکھا تھا۔ تو آپ نے اپنے والد کی خدمت میں عرض کی، یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں، وقال، یوسف علیہ السلام نے عرض کی، یا ابتی، اے میرے والد، ھذا، یہ تأویل رؤیای من قبل، میرے پہلے خواب کی تعبیر، قد جعلها ربی حقا، کہ جس کو میرے رب نے سچ کر دکھایا، سچ کر دیا ہے، حقا، سچ فرما دیا ہے۔ کل ہم نے ایک بات کی تھی کہ مصر کے علاوہ دیگر ملکوں شہروں کا ذکر کے حوالے سے، تو مصر کے علاوہ مکہ شریف کا بھی ذکر ہے قرآن مقدس میں، اور مدین کا بھی ذکر ہے، دیگر شہروں کا بھی ذکر شاید ہوگا، لیکن عورتوں کا ذکر جو ہے وہ اللہ رب ذوالجلال نے کسی کو بھی، حالانکہ کئی خواتین کا ذکر ہے یہاں، حضرت ہم آگے پڑھیں گے سورہ مریم میں اور انشاءاللہ سورہ 16ویں پارے میں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بھی ذکر ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف الہام کیا، تو وہ ان کی والدہ کا بھی نام اور دیگر خواتین کا بھی نام ہے، لیکن اللہ رب حتیٰ کہ رسول پاک علیہ السلام کی ازواج کا بھی ذکر ہے، یا نساء النبی، اے نبی پاک علیہ السلام کی ازواج، تو ان تمام کا ذکر ہے، لیکن اللہ نے کسی خاتون کا بھی نام نہیں لیا سوائے حضرت مریم کے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی خاص پیرائے میں، وہ مرزائیوں کے اس میں رد میں بھی ہے اور عیسائیوں کے رد میں بھی ہے، وہ اللہ کی بیوی کہتے تھے حضرت مریم کو، اور عرب میں جو ہے یہ عادت تھی کہ وہ اپنی عورتوں کا نام سر محفل نہیں لیا کرتے تھے، مرتے مر جاتے لیکن اپنی بیویوں کا نام وہ سر محفل نہیں لیا کرتے تھے۔ اب بھی سمجھدار لوگ جو ہے وہ اپنی خواتین کے نام غیر مردوں کے سامنے کیا کہ اپنے بعض جو ہے وہ رشتہ داروں کے سامنے بھی نہیں لیتے، کیونکہ مناسب نہیں ہے، اچھا نہیں لگتا، خواتین کا ذکر جو ہے وہ محفل میں کرنے کی کیا تک بنتی ہے۔ تو اللہ نے وہ ایک خاص پیرائے میں حضرت مریم کا نام دیا، اس کے علاوہ کسی بھی خاتون کا نام پورے قرآن مقدس میں نہیں آیا۔ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ، فرمایا کہ
بے شک احسن بی، اللہ نے مجھ پر احسان کیا، اذ اخرجنی من السجن، جب اللہ نے مجھے نکالا قید خانے سے، وجاء بکم، اور لے آیا اللہ آپ کو، من البدو، گاؤں سے لے آیا، من بعد، اس کے بعد، ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان ناچاکی پیدا کی، نزغ، ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب آسان فرماتا ہے اس کے لیے چاہتا ہے، انہ هو العلیم الحکیم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب تشریف لائے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں، تو تقریباً 24 سال آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ پاس رہے مصر میں، اور انتہائی زبردست خوشحالی والی زبردست زندگی گزاری۔ خوشحالی سے مراد ایسی نہیں جیسے ہماری زندگی ہوتی ہے بے تکی قسم کی، وہ تو انبیاء کی ذوات قدسیاں ہیں۔ تو آپ نے زندگی وہاں 24 سال گزاری، اس کے بعد مصر میں آنے کے بعد تو تقریباً 145 یا 147 سال عمر ہوئی حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔ مفسرین نے جس عدد کو لکھا ہے وہ 145 یا 147۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا تو آپ نے اپنے فرزند ارجمند جناب حضرت یعقوب اور یوسف علیہ السلام کو فرمایا کہ مجھے اپنے والد کے پہلو حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس شام میں ہی دفن کر دیا جائے۔ تو اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بھائی تھے، عین یا صاد کے ساتھ ان کا نام ہے عیس، ان کا بھی وصال ہوا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد حضرت یعقوب کو اور عیس کو، دونوں حضرات کو لے کر مصر سے شام خود تشریف لے کے گئے، اور ایک خاص لکڑی کا تابوت حضرت یعقوب کے لیے بنایا، اور پھر جو ہے وہ شام میں حضرت اسحاق علیہ السلام کے پہلو میں ان کو جو ہے وہ دفن کیا۔ تقریباً 24 سال بعد یہ یعقوب علیہ السلام کا وصال ہوا۔ تو اللہ رب ذوالجلال کے محبوب حضرت اسحاق علیہ السلام کا مزار شریف اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا مزار شریف وہ شام میں، یوسف علیہ السلام کے مزار شریف کی اور آپ کی مبارک قبر کی کیا شان تھی وہ ہم آگے پڑھتے ہیں۔ رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين۔ اے میرے رب، بے شک آتیتنی من الملک، تو نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی، وعلمتنی اور سکھایا تو نے مجھے، من تأویل الاحادیث خوابوں کی تعبیر نکالنا سکھایا، فاطر السماوات والارض زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا مددگار ہے، توفنی مسلمن تو مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں موت نصیب فرما، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ اور نیک لوگوں کے ساتھ مجھے ملا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں کہ اے میرے رب، آتیتا دیا ہے تو نے، نی مجھے، من الملک بادشاہت دی ہے مجھے، وعلمتا اور سکھایا تو نے، نی مجھے، من تأویل الاحادیث خوابوں کی تعبیر نکالنا، فاطر السماوات والارض آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا تو ہی ہے، انت ولی فی الدنیا تو ہی دنیا و آخرت میں میرا مددگار ہے، توفنی مسلمن مسلمان ہونے کی حالت میں اسلام پر ہی مجھے موت نصیب فرما، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ اور نیک لوگوں کے ساتھ مجھے ملا۔ یوسف علیہ السلام کا جب وصال ہوا، تقریباً یعقوب علیہ السلام کے وصال کے 23 سال بعد، مفسرین نے جس عدد کو لکھا ہے 23 سال بعد، تو حضرت یوسف علیہ السلام کی تدفین پر جھگڑا ہوا، تنازع ہوا۔ بعض لوگ، جتنے بھی لوگ تھے، ہر آدمی کی یہی خواہش تھی، ہر کسی کی کہ یوسف علیہ السلام ہمارے محلے میں ان کو دفن کیا جائے، یہ ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ انبیاء کی قبروں سے برکت ملتی ہے، اسی لیے جھگڑا تھا، مفسرین نے اس کو لکھا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام آپ کی قبر مبارک کے حوالے سے بڑا تنازع ہوا،
کہ یوسف علیہ السلام کو کوئی کہتا ہمارے محلے میں، کوئی کہتا ہمارے محلے میں. بہرحال ایک اتفاق ہوا کہ سنگ مرمر کا ایک جو ہے وہ ایسا تابوت، ایسی چیز بنائی جائے کہ جس پہ یوسف علیہ السلام کو رکھا جائے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اس سنگ مرمر میں، اس تابوت میں رکھ کر دریائے نیل کی دائیں جانب دریائے نیل کے اندر دفن کیا گیا. دریائے نیل کے اندر دفن کیا گیا. تو وہ یہ معاملہ ہوا کہ پھر جو وہ دائیں طرف جس جگہ آپ کو دفن کیا گیا تھا وہ ساری سرسبز و شاداب ہوئی، اور دوسری جانب جو تھی وہ ساری خشک ہو گئی. پھر جو ہے وہ اس پر ہوا کہ یہ ساری سرسبز و شاداب ہوئی اس قبر کی برکت سے، اللہ کے نبی کی قبر کی برکت سے. مفسرین لکھتے ہیں یہ پیٹوں کی اور ہوائی باتیں نہیں ہیں، یہ اہل سنت کا قدیم طریقہ رہا ہے الحمدللہ. اور یہ بلکہ دیکھیں رسول پاک علیہ السلام سے بھی کئی ہزار سال پہلے کی بات ہے، یوسف علیہ السلام سے. تو آپ علیہ السلام کی پھر قبر مبارک کو پھر جو ہے وہ بائیں جانب رکھا گیا. تو یہاں پہ پھر وہی معاملہ ہوا کہ یہ جانب سرسبز و شاداب ہو گئی اور وہ جانب جو ہے وہ خشک ہو گئی. پھر جو ہے وہ جتنے بھی اس وقت کے سمجھدار لوگ ہوئے، جیسا بھی کہ یوسف علیہ السلام کی قبر شریف کو بالکل دریائے نیل کے درمیان میں رکھا جائے تاکہ جتنا بھی پانی آئے وہ سب کا جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ برکت، اس قبر کی برکت وہ سارے اس شہر کو، سارے علاقے کو ملے. تو اس کے بعد وہ ساری جگہ جو ہے وہ اس قبر کی برکت کی وجہ سے چاہے دائیں تھی یا بائیں تھی سب سرسبز و شاداب ہو. تو یہ ان لوگوں کا نظریہ تھا، عقیدہ تھا. یہ یوسف علیہ السلام کی وصال کے بعد پھر جب تقریباً 400 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب مصر میں تشریف لائے تو شام جانے لگے بنی اسرائیل کو لے کر، تو آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کو بھی، یعنی آپ کے جسم اطہر کو نکال کے آپ اپنے ساتھ شام لے گئے اور وہیں دفنائے جہاں پہ حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی آپ کے پہلو میں دفنایا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس جگہ حضرت یعقوب کے پہلو میں آپ کے جسم اطہر کو دفنا دی. تو یہ تمام چیزیں موجود ہیں، نہ یہ شرک ہے نہ بدعت ہے. اہل سنت کا، اسلام کا اس سے بڑا اچھا تعلق ہے. اور انبیاء کی قبروں سے آج بھی پوری دنیا میں انبیاء کی قبروں سے لوگ فیض حاصل کرتے ہیں اور ملتا ہے فیض. اور یہ تمام چیزیں مفسرین نے لکھی ہیں. حضرت چاہے تفسیر کبیر ہے، چاہے تفسیر روح المعانی ہے، تو اس حوالے سے مفسرین نے تمام چیزوں کو لکھا ہے. وگرنہ اگر یہ شرک ہوتا تو کبھی بھی کوئی مفسر ان چیزوں کو ذکر نہ کرتا. یوسف علیہ السلام کو اللہ نے، بلکہ دیگر تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب ذوالجلال نے بڑی شان عطا فرمائی تھی. اللہ رب ذوالجلال نے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ. ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ، یہ غیب کی خبریں ہیں، نُوحِيهِ إِلَيْكَ، جسے ہم نے آپ کی طرف وحی کیا، اور تم ان کے پاس نہ تھے جب انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا تھا، وہ سازش کر رہے تھے. اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون، کہ آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ سازش کر رہے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے آپ کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی. بیٹے آپ کے افرایم نام تھا ان کا، اور دوسرے بیٹے کا نام معیشہ تھا، اور بیٹی جو تھی آپ کی ان کا نام رحمت تھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بڑے بیٹے تھے غالباً افرایم، ان کا بیٹا تھا نون، اور نون کے بیٹے تھے یوشع. تو یہ یوشع بن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب آپ سمندر میں دریا میں سفر کے لیے نکلے تھے اور خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی، تو آپ نے ایک نام سنا ہوگا یوشع بن نون. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پوتے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بعد میں. تو بیٹی جو تھی آپ کی حضرت یوسف علیہ السلام کی، وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے نکاح میں ہوئی، وہ آپ کی
زوجت. تو اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں جو کسی کو بھی معلوم نہ تھی، نوحیہ الیک، ہم نے آپ کی طرف ان کو وحی کیا. تو پھر یہ کہنا کہ اللہ کے نبی کو غیب نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں نوحیہ الیک جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے. کوئی بھی آدمی اس سے واقف نہیں تھا اور نہ ہی کسی کے یہ علم میں تھے. تو اللہ کے محبوب کو جو یہ تمام واقعہ سورہ یوسف کا یہ آپ کی طرف نازل کیا گیا، اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ یہ آپ کو بھی معلوم نہیں تھی، لوگوں کو بھی معلوم نہیں تھی، تو یہ آپ کی طرف ہم نے بھیجا ہے اس کو وحی کر کے. تو آپ علیہ السلام اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے پاس نہ تھے. آپ اس وقت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے پاس نہ تھے. کس وقت؟ جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کا پختہ ارادہ کیا اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سازش کرتے تھے. اس کے باوجود اے انبیاء کے سردار، آپ کا ان تمام واقعات کو اس تفصیل سے بیان فرمانا غیبی خبر اور معجزہ ہے کہ آپ ان کے پاس تھے ہی نہیں. یہودیوں نے بھی فرمائش کی کہ یہ تمام قوموں کے حالات ہیں، یہ بتائیے ہمیں، کیونکہ یہ جتنے بھی تھے سارے بنی اسرائیل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کیسے تشریف لائے کنعان سے مصر کی طرف، یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، آپ یہ بتائیے. تو اس پر اللہ نے پوری سورہ یوسف نازل فرمائی. اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے ساتھ نہیں تھے. وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون، جب وہ یہ سازش کر رہے تھے. اے حبیب علیہ السلام، آپ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ساتھ نہیں تھے، بلکہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں. اللہ کے تو سب کچھ علم نہیں ہے نا. تو فرمایا کہ یہ آپ کا بیان کرنا، وہاں نہ ہو کہ بھی یہ چیزیں بیان کرنا، یہ غیبی خبر ہے اور یہ معجزہ ہے. آگے اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین. اور اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ آپ کو کتنی ہی خواہش ہو اور آپ اس تبلیغ پر ان سے کوئی اجرت نہیں مانگتے، یہ تو سارے جہان کے لیے صرف نصیحت ہی ہے. یہودیوں اور کفار قریش نے سرکار علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ دریافت کیا، جیسا کہ ہم نے شروع میں بھی ذکر کیا تھا. جب آپ علیہ السلام نے اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ان کے سامنے رکھ دیا جیسا تورات میں لکھا تھا، تو وہ بھی ایمان نہ لائے. ان کے ایمان قبول نہ کرنے کی وجہ سے حضور علیہ السلام کو بڑا دکھ ہوا. یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد بھی یہ ایمان نہیں لے کے آئے. تو اللہ وحدہ لا شریک نے حضور کو تسلی دی، فرمایا کہ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ آپ جتنی بھی خواہش رکھیں. حضور کی خواہش تھی کہ یہ لوگ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، کفر پر مرنے سے بچ جائیں، جنت حاصل کریں، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کریں. حضور حریص علیکم، اللہ نے فرمایا. حضور علیہ السلام بہت زیادہ خواہش رکھتے تھے کہ یہ لوگ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں اور اسلام قبول کر لیں. اللہ نے فرمایا کہ آپ جن کی خواہش کریں گے بہت سے لوگوں کی، لیکن یہ اکثر ان میں سے ایمان نہیں لائیں گے. حضور کو اللہ نے تسلی دی ہے کہ حبیب اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ آپ کو ان کے ایمان کی کتنی بھی خواہش نہ ہو. تو یہ درد تو ہوتا علماء کو، مبلغین کو اس چیز کا کہ اتنی تبلیغ، اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی یہ لوگ اس چیز کو حاصل نہیں کرتے، اس چیز کو قبول نہیں کرتے، تو درد تو ہوتا ہے. لیکن وما علینا الا البلاغ، ہم پر صرف پہنچانا. رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا تھا کہ آپ پر صرف اور صرف پہنچانا ہے. یہاں پر ایک یہ بات عرض کریں گے، قبر کے حوالے سے بھی بات آئی ہے اور اللہ کے نبی کے غیبی علم، ان غیبی خبروں کے متعلق بھی بات آئی ہے، کیونکہ خبر بھی علم ہوتا ہے. خبر بھی علم ہوتا ہے کہ جتنی بھی علم کے ذرائع ہیں ان میں ایک چیز خبر بھی ہے. یہ مجھے یہ خبر ملی ہے، میرے علم میں یہ بات آئی ہے. یہ اللہ وحدہ لا شریک نے رسول پاک علیہ السلام کو یہ علم عطا فرمایا تھا. دوسرا جو ہم نے پیچھے پڑھا کہ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، حضرت یوسف علیہ السلام کے صاحبزادوں نے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے اپنے والد حضرت یعقوب کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ ہمارے لیے بخشش طلب کریں، معافی مانگیں.
اس پر فرماتے ہیں علماء کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سحری کے وقت تک دعا کو مؤخر کیا یا جمعرات کے وقت تک دعا کو مؤخر کیا؟ تو یہ پرانا طریقہ چلا آ رہا ہے کہ جمعہ کی رات کو یا جمعرات کے دن لوگ دعا کرتے ہیں. وہ دعا چاہے جس چیز کے لیے بھی ہو، وہ دعا کیوں؟ کیونکہ ان اوقات میں خاص کر جمعہ کی رات، جیسا کہ آج رات آئے گی تو یہ جمعہ کی رات ہوگی، جمعے کی کل آنے والے جمعے کی رات ہوگی، تو اتفاق سے آج بھی جمعرات میں، تو اس دن میں خاص کر اس رات میں دعا کرنا یہ اللہ وحدہ لا شریک دعا کو قبول فرماتا ہے. جیسے کہ دو خطبوں کے درمیان دعا کا وقت ہوتا ہے، تو جمعہ کے دن دعا کی قبولیت ایک خاص وقت، ایک خاص گھڑی ہے، معلوم کسی کو نہیں ہے، لیکن زیادہ تر بیان فرمایا گیا ہے کہ جو جمعے کے خطیب دو خطبے دیتا ہے، وہ دو خطبوں کے درمیان میں دعا کی جاتی ہے، لیکن وہ دعا دل میں ہے، اس کے لیے ہاتھ اٹھانے کا حکم نہیں ہے. اکثر لوگ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں دو خطبوں کے درمیان میں، تو ہاتھ اٹھانے کا نہیں، دل میں دعا کرنے کا. جیسے کہ آپ نے تمام خطیبوں کو دیکھا ہوگا، کبھی کوئی دعا کے لیے اس وقت میں دو خطبوں کے درمیان دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتا. تو یہ دعا کی قبولیت کے بڑے خاص اوقات ہیں. تو ہم اہل سنت میں یہ چیزیں جو ہے وہ رائج ہیں، تو یہ تمام جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے اس کا طریقہ رہا ہے. یعقوب علیہ السلام نے، یہ کوئی عام کتابوں کی بات نہیں بلکہ امہات بڑی تفسیروں کی باتیں، کتنے لوگ کفر، شرک، فلاں فلاں فلاں، سب بیچارے جاہل جہالا ہیں، جاہلان مطلق ہیں، نہ تفسیروں سے بیچاروں کو واسطہ ہے، نہ کسی اور چیز سے واسطہ ہے. بس جو چیز سن لی یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، پوری امت کو تم نے کافر مشرک بنا دیا. کیا عجیب صورتحال ہے. تو علم سے ان لوگوں کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے. یہ تمام چیزیں آپ نے دیکھی ہیں، پڑھی ہیں، خود قرآن مقدس میں آپ کے سامنے موجود ہیں. تو جمعرات کی رات میں دعا کی ہم بھی کرتے ہیں. پوری دنیا میں عرب و عجم میں لوگ اپنے فوج شرکان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اس میں دعا جلد قبول ہوتی ہے، بلکہ دعا جلد کیا کہ یقین ہے کہ ان اوقات میں اللہ وحدہ لا شریک دعا کو قبول فرماتا ہے. وما علیہ الا البلاغ المبین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.